اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 13 سفر کو جب بی بی سکینہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ شام میں پھیلتی ہے تو بغاوت کے آثار جو ہے وہ اور بڑھ جاتے ہیں، اور اس حالت میں یزید جو ہے وہ مروان کے مشورے پہ عمل کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سے، اہل بیت کی بیویوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ جب تک رہیں گی، جب تک خبریں پھیلتی رہیں گی اور جو ہے میرے خلاف جو ہے وہ ایک جو تحریک ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ اچھا، اس دوران کوفے میں بھی جو لوگ تھے، جو جن لوگوں نے بلایا تھا امام حسین کو اور جو چھپ گئے تھے، اور ان کا یہ سب سے بڑا گناہ تھا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ بھی اس بات پہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا ان کے اندر بھی اشتعال آتا ہے اور شرم آتی ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اور وہاں پہ بھی جو فضا ہے ابن زیاد کی ریاست میں وہ بھی بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یزید امام زین العابدین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں، آپ لوگ واپس مدینے چلے جائیں۔ تو وہ واپس آ کے قید خانے میں اپنی پھپھی بی بی زینب سے پوچھتے ہیں۔ آپ اب دیکھیں کہ بی بی کا کردار۔ بی بی کہتی ہیں کہ ہم اس طرح نہیں جائیں گے، ہمیں اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد یہ اس طرح ہمیں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہماری کچھ شرائط ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ شرط وہی دیتا ہے، مطالبہ وہی کرتا ہے جس کی جیت ہوتی ہے۔ تو بی بی نے اس کو مطالبات بھیجے۔ مطالبہ نمبر 1 کہ ہمارے سارے شہیدوں کے سر ہمیں واپس کیے جائیں۔ مطالبہ نمبر 2، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں یہاں دمشق میں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم اپنے جو کھوئے ہوئے ہمارے شہید ہیں ان کی ہم عزاداری کر سکیں۔ نمبر 3، ہم یہاں سے مدینے نہیں، مدینے جائیں گے لیکن کربلا سے ہو کے جائیں گے، اور ہمیں ایک آدمی دیا جائے جو کہ راستہ جانتا ہو۔ یہ شرائط تھی بی بی کی۔ دیکھیں کتنی بڑی رہنما تھیں۔ یزید مان جاتا ہے، سر واپس دیے جاتے ہیں اور ایک مکان دیا جاتا ہے، اور یہ مجلس ہے۔ آج جو مجالس ہو رہی ہیں نا یہاں پہ، اور بہت سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے بی بی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی۔ پہلی مجلس قید خانے میں جو کہ ہند کے ساتھ ہوئی، اور یہ دوسری مجلس ہے جہاں پہ شام کی عورتیں آتی ہیں، بی بی سناتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ گریہ زاری و ماتم ہوتا ہے۔ یہ ہے سنت اہل بیت کی، یہ بی بی زینب کی سنت ہے، اور وہ سب کو بتاتی ہیں کہ کیا ہوا، کیا کیا گیا۔ اور لوگ وہاں کے جب جان جاتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ ہمیں کالے کپڑے دیے جائیں، یہ کالے کپڑوں کا جو لوگ پہنتے ہیں، کالے کپڑے دیے جائیں۔ اور وہاں سے پھر قافلہ روانہ ہوتا ہے اور جاتا ہے کربلا کی طرف۔ کربلا پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو کچھ لوگ جن کو پتہ تھا کہ یہ قافلہ وہاں آ رہا ہے تو وہ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں، جس میں بہت سے چاہنے والے ہوتے ہیں جو کہ مدینہ سے بھی آئے ہوتے ہیں، اور یہ قافلہ وہاں پہ سروں کو واپس قبروں میں دفن کرتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم حسین، امام زین العابدین اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ سے ریت کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ قبر ہے اس مظلوم حسین کی جس کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ چہلم منایا جاتا ہے، چہلم کی رسم ہوتی ہے، اور پھر یہ قافلہ واپس ربیع الاول کے مہینے میں واپس پہنچتا ہے۔ یہ جو چہلم ہے یہ 20 صفر کا دن آتا ہے، 20 صفر کو، اور ربیع الاول کو یہ واپس جب مدینہ پہنچتا ہے تو مدینے والے ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیبیاں ہی نہیں جو یہاں سے گئی تھیں۔
ان کی رنگت، ان کے بال، ان کے سب کچھ بدل چکا ہوا ہے۔ بی بی زینب اپنے بھائی کی قبر پہ جب جاتی ہیں چہلم پہ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں سکینہ کو نہیں بچا سکی، سکینہ نہیں رہی۔ اور آپ ام رباب کا درد دیکھیں کہ سکینہ دمشق میں ہے، علی اصغر اور امام حسین کربلا میں ہیں، وہ واپس مدینے تو چلی جاتی ہیں لیکن ساری عمر دھوپ میں بیٹھی رہی، دھوپ میں بیٹھی رہی، جب تک کہ ایک خبر آتی ہے 9 ربیع الاول کو، اور 9 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن یہ سوگ جو ہے، جو چاہنے والے ہیں امام حسین کے اور اہل بیت کے، وہ یہاں پہ سوگ ختم کرتے ہیں۔ یکم محرم سے لے کے 9 ربیع الاول تک سوگ کیا جاتا ہے، اور وہ سوگ ٹوٹتا ہے جب خبر آتی ہے کہ مختار ثقفی نے ہرملہ سے، جس نے کہ جناب علی اصغر کو شہید کیا تھا، بدلہ لے لیا ہے۔ یہاں پہ آ کے سوگ ختم ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ مدینے آتے ہیں تو بی بی زینب جاتی ہیں، بی بی زینب کے بال جو ہیں وہ اب سفید ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی بھی کمر جھک چکی ہوئی ہے، چلا ان سے نہیں جا رہا ٹھیک طرح۔ کتنا پیدل چلی، کتنا پیدل چلی، کتنا لڑیں، کتنی چیزیں کھوئیں، کتنا کچھ کھویا، اپنے سارے بھائی کھو دیے، 7 بھائی کھوئے، اور وہ بھائی جس کے بغیر وہ رہتی نہیں تھی وہ کھویا، بھتیجے کھوئے، اپنی اولاد کھو دی۔ اور پہلی دفعہ آ کے جب وہ اپنی نانا کی قبر پہ جاتی ہیں تو پہلی دفعہ وہ روتی ہیں، وہ روتی ہیں اور کہتی ہیں واہ محمدہ، واہ محمدہ، دیکھیں دیکھیں ہم کہاں سے آئے ہیں، دیکھیں آپ کے حسین کو شہید کر دیا گیا، دیکھیں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، آپ کی بیٹیاں قیدیاں بنی، آپ کی نواسی شہید ہو گئی، دیکھیں ہم واپس آئے ہیں۔ یہ ہے داستان کربلا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ 9 ربیع الاول تک رہتی ہے۔ 9 ربیع الاول تک اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تکلیف میں رہتا ہے، اور یہ جو بدلہ لیتا ہے مختار ثقفی، یہ اسی سال نہیں ہوتا، یہ کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو وہ جو سکون ہے نا، وہ ان کو کئی سال نہیں آتا، سکون تو ان کو کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین تو ساری عمر روئے، ساری عمر روئے، اپنے باپ کو یاد کر کے، کھانا کھاتے تھے تو روتے تھے، پانی پیتے تھے تو روتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں، تو کہتے تھے تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث تھی، لیکن وہ توہین، وہ بے پردگی تو ہماری میراث نہیں تھی۔ گوشت نہیں دیکھ سکتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس بکرے کو، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیا تم نے ہاتھ کو نرم رکھا تھا اور چھری کو تیز رکھا تھا؟ یہ ہے ہماری کہانی مسلمانوں کی، ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آج ہم توہین رسالت کے اوپر بہت قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن اکثریت کو ہماری یہ نہیں پتہ کہ جن دنوں میں وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، برتھ ڈیز منا رہے ہوتے ہیں، ان کے رسول کے خاندان کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی گئی۔ واہ محمدہ، ٹھیک کہتی تھی بی بی زینب۔ دیکھتے رہیے۔